الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے UCC کے عنوان پر بیان کی گئی تھی، جس کا ظاہری مطلب بھی بیان کیا گیا تھا کہ UCC کہا جاتا ہے یونیفارم سول کوڈ کو، اسی کا دوسرا نام کامن سول کوڈ، اور اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے تو سمان ناگرک سنہتا. اسی لفظ میں تمام چیزیں بیان کر دی گئی، سمان چیز بول کر سمان ناگرک سنہتا، یعنی تمام ناگرکوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. دو چیزیں بیان کی گئی تھی. دو طریقے کے لو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کریمنل لو جس کو کرائم کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں سیول لو. کرائم میں تمام چیزیں جو گناہ ہوتے ہیں، زنا کر لیا، ریپ کر لیا، چوری کر لی، کسی کا ناحق قتل کر دیا، تمام چیزیں ان کرائم میں داخل ہیں. اور یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ حکومت میں ہم اگر دیکھیں تو تمام لوگوں کے لیے، اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو تمام لوگوں کے لیے، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون، جو قلم لکھی گئی ہے ہر ایک کو وہی سزا ملے گی. لیکن آتی ہے بات سول لو کی، یعنی اپنی اپنی جو مانیتا ہے. ہندوؤں میں شادی کی رسم الگ ہے، 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، اگنی کے درمیان گھوما جاتا ہے، ان کا طریقہ نکاح کا الگ. مسلمانوں کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہاں پر عقد نکاح الگ. عیسائیوں کے نزدیک الگ ہوتا ہے، یہودیوں کے نزدیک الگ ہوتا ہے. تو تمام لوگوں کی جو مانیتا ہے، اپنی جو شریعت جو کہی جائے ان کے تحت وہ نکاح کرتے ہیں، ان کے تحت طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے طریقے پر میراث کا بٹوارا ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو سول لو کہی جاتی ہے. اب UCC سے فرق کہاں پر آئے گا؟ کرائم میں تو کوئی فرق نہیں ہے. UCC سے فرق جو آئے گا وہ مسلمانوں کو زیادہ تر فرق آئے گا، اس لیے کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اپنی شریعت کو مانتے ہیں، اور ان کی مانیتا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو زندگی جینے کا طریقہ ہے اس کے لیے بالکل صحیح ہے. یہ مسلمانوں کی مانیتا ہے. اور واقعتاً جس شو روم میں اور جس جگہ پر کار بنتی ہو انہی کو پتا ہے کہ کون سی چیز کس طریقے سے لگائی جائے گی اور کون سی چیز اس کار کے لیے بہتر ہے. انجن کے لیے کتنی جگہ چاہیے، ٹائر لگانے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، اسی کو بہتر معلوم ہوگا، عام آدمی کو بہتر معلوم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی، اور اس تخلیق کے بعد جو قانون بنائے، جو نظام بنایا، واقعتاً دنیا میں کوئی آدمی آ کر نظام بنانا چاہے 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد اس کا نظام غلط ہو سکتا ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون غلط ہو سکتے ہیں. لیکن جس اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کی ہے، اور وہ خود اللہ ان کے مطابق جو قوانین بنا رہا ہے وہ زندگی کی انتہا تک قوانین ختم ہونے والے نہیں ہیں اور غلط ثابت ہونے والے نہیں ہیں. تو ایک چیز بیان کی گئی تھی، سب سے زیادہ جو فرق پڑا وہ طلاق کے مسئلے میں. دیکھو طلاق ہر مذہب میں نہیں ہے. بعض مذہب وہ بھی ہے جو طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، طلاق کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور وہاں برائی کیا ہو رہی ہے؟ ایک عورت اس آدمی کے نکاح میں آ گئی ہے، وہ آدمی شراب پی رہا ہے،
غیر مردوں کو گھر میں لا کر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کروا رہا ہے، اس کی کمائی کھا رہا ہے، اس سے پیسے کموا رہا ہے زنا کے طریقے سے، شراب پی رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے الگ ہو جائے، شوہر سے خلا لے لے، شوہر سے طلاق لے لے اور الگ ہو جائے، لیکن اس مذہب میں جب طلاق ہے ہی نہیں تو اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ایک قید بن چکی ہے، وہ سزا کاٹ رہی ہے اس شوہر کے نکاح میں رہ کر۔ شریعت نے عورت پر نہ ظلم کیا ہے نہ مردوں پر ظلم کیا ہے۔ بیان کیا گیا تھا کہ شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، اگر عورت نشوز پر اتری ہوئی ہے، غلط کام میں لگی ہوئی ہے، شوہر کو حق ہے کہ اس کو طلاق دے دیں، اور عورت کو بھی شریعت نے مظلومہ نہیں رکھا بلکہ کھلا کا حق اس کو بھی دے دیا۔ اگر شوہر اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو عورت کو حق ہے کہ شرعی پنچ میں جائے اور اپنا جو بھی مقدمہ ہے وہاں پر دائر کروائے۔ قاضی صاحب کیا کریں گے؟ ساری باتیں اس کی سنیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے شوہر کے اندر کہ جس کو ختم کی جا سکتی ہے تو اس کو وقت دیا جائے گا، اس شوہر کو کہا جائے گا کہ اتنی مدت تیرے پاس ہے، اپنی کمی کو ختم کر دے۔ اگر وہ کمی ختم ہوگی تو کھلا قاضی نہیں دے گا، اگر وہ کمی ختم نہیں کرتا ہے یا اپنے غلط کام سے باز نہیں آتا ہے تو عورت کے حق میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھو شریعت نے بہترین نظام بنایا کہ عورت کو بھی مظلومہ نہیں رکھا اور شوہر کو بھی مظلوم نہیں رکھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو کیوں طلاق کا حق دیا، عورت کو نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب سوال کیا تو آپ نے بڑی اچھی بات بیان کی، فرمایا ہن ناقصات العقل و ناقصات الدین، کہ یہ عورتیں جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ عقل کے اعتبار سے بھی اپنے تہے کمی رکھتی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی اپنے تہے کمی رکھتی ہیں۔ عقل کے اعتبار سے آپ دنیا کے اندر دیکھ لو، بڑے بڑے جو عہدے ہیں وہ عورت کو اس عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا۔ بہت سی عورت، بہت ٹیلنٹ، بہت اچھی طریقے سے بات کرنے والی، لیکن کوئی ایک بات ایسی کر دیتی ہے کہ پورا خطاب اس کا ضائع ہو جاتا ہے، پورا بیان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں عقل کی کمی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کمی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ ہن ناقصات العقل و ناقصات الدین۔ صحابہ نے پوچھا کہ عقل تو سمجھ میں آ گئی لیکن دین کے اعتبار سے کیسے ناقص ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر، آدمی، مرد پورے سال نماز پڑھتا ہے، لیکن آپ عورت کو دیکھ لو پورے سال نماز نہیں پڑھ سکتی ہو۔ کچھ ایام اس پر ایسے گزرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے لیکن وہ حیض کی حالت میں ہے، بعد میں قضا کر رہی ہے لیکن ابھی حیض کی حالت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شوہر پورے 30 دن 29 دن روزے رکھ سکتا ہے ایک مرد، لیکن عورت اس مہینے میں پورے ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہواری آ گئی، حیض آ گیا، خون آ گیا تو ان کو روزے معاف ہو گئے، ابھی روزے نہیں رکھنے۔ تو یہ چیزیں بیان، نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ بعد میں قضا نہیں کرنی ہے لیکن روزے اس کو قضا کرنے پڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اعتبار سے بھی یہ ناقص ہے، اس وجہ سے جو طلاق کا جو حق ہے وہ ایک شوہر کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی ظلم بھی نہیں کیا گیا۔ شریعت نے ایک طریقہ رکھا اور طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا، الطلاق مرتان، شوہر کو حق ہے کہ 2 طلاق دے دے، ایک کے بعد ایک دوسری دے سکتا ہے۔ پھر بعد میں جب تیسری طلاق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب جب تیسری طلاق شوہر دے رہا ہے تو اس عورت کے لیے حلال نہیں اب یہ شوہر، کب تک؟ جب تک دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے۔ اب بیان کیا گیا طلاق مرتان، 2 طلاق دینی ہے۔ دیکھو شریعت نے کتنی بہترین چیز بیان کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بات بیان کی اور فرمانے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں تجھ کو اپنے نکاح میں رکھوں گا اور نہ تجھ کو نکاح سے خارج کروں گا، یعنی میں تجھ سے متمتع نہیں ہوں گا، نکاح میں رہے گی لیکن تجھ سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور نکاح سے چھٹنے بھی نہیں دوں گا کہ دوسرے آدمی سے تو نکاح کر سکے۔ کیا طریقہ رہے گا کہ میں تجھ کو طلاق دوں گا، تیری عدت گزرے گی اور جب ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اس سے واپس میں رجوع کر لوں گا، تجھ کو اپنے نکاح میں لے آؤں گا تاکہ تیری عدت ختم نہ ہو جائے اور تو دوسرے سے نکاح نہ کر سکے۔ اور کتنی طلاق؟ 1 طلاق بھی نہیں، 2 طلاق بھی نہیں، 1000 مرتبہ اگر ایسا کرنا پڑے تو 1000 مرتبہ ایسا کروں گا، لیکن تجھ کو اپنے نکاح سے میں نکلنے نہیں دوں گا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان،
2 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے. اب تیسری مرتبہ اگر طلاق دینے جائے گا تب وہ شوہر کو عورت سے رجوع بھی کرنا چاہے گا تو شوہر رجوع نہیں کر سکتا ہے. اب وہ چاہے تو دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بہت سے ہمارے بھائی غصے کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو جب تک حلالہ نہیں ہوگا پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. حلالے کا جو اسلام میں تصور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ایک رات کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے نکاح کروا دینا یہ شریعت کا نظریہ نہیں ہے, بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس آدمی نے تجھ پر ظلم کیا ہے, تجھ کو 3 طلاق دیے, اب تو دوسرے آدمی سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی اپنی گزار, اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار. یہ اللہ کا باغی, اللہ کا نافرمان جو تجھ کو آج طلاق دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے تجھ کو کل طلاق بھی دے دے. اور شریعت نے ایک حد رکھی, جو آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ بیان کیا کہ شوہر جتنی چاہے طلاق دیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے. اگر شریعت حد نہیں رکھتے تو یہ شوہر اپنی عورتوں پر ظلم کرتے. جب غصہ آیا طلاق دے دی, جب جی چاہا طلاق دے دی, اور اس سے نکاح سے نکلنے بھی نہیں دیتے. تو شریعت نے ایک مدت اور ایک حد طے کر دی, 3 طلاق دے سکتا ہے. 3 طلاق دینے کے بعد اب یہ عورت تیرے نکاح سے بالکل لیا خارج ہو جائے گی. جب تک حلالہ نہیں ہوگا دوسرے آدمی سے نکاح کر کے وہ وفات پا جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی طرف سے, اس کے بغیر یہ شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. اب قرآن کی آیت جو ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بہت سے سوال یہ ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد سوال پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا فارمولا بیان کر دیجئے جس میں حلالے کی ضرورت نہ پڑے. مثال کے طور پر کچھ صدقہ کر دے میں, کچھ خیرات کر دے میں, اور وہ عورت ہمارے لیے حلال ہو جائے. یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حنفیہ کا جو مذہب ہے اس سے ہٹ کر غیر علماء کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے کے پاس سے فتویٰ پوچھ کر یہ کچھ صدقہ کرنے والا مسئلہ حل کرا کر آتے ہیں. یہ طریقہ بالکل لیا صحیح نہیں ہے. اور کہاں سے حلالہ نکلا تو خود قرآن کریم کہہ رہا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں پر تنکیح کہا گیا ہے, یہ لفظ نکاح سے ہے. اب نکاح کا معنی ایک آتا ہے عقد نکاح, جو ہمارا نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے, عمل نکاح ہوتا ہے, اس لیے بولا جاتا ہے. اور دوسرا نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے ہم بستری کے لیے, وتی کے لیے. بعض علماء نے فرمایا جب تنکیح زوجن کہہ دیا, زوج کا معنی ہوتا ہے شوہر, جب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر بیان کر دیا تو اب نکاح کے لفظ سے مراد عقد نکاح اور عمل نکاح نہیں ہے, ایجاب و قبول نہیں ہے, بلکہ اب نکاح کے لفظ سے مراد ہم بستری ہے. معلوم ہوا قرآن کریم سے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ حلالے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے. صرف نکاح کر دینا, ہم بستری نہیں کرنا, یہ حلالے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ معلوم ہوا قرآن کی آیت سے. اور اگر اس نکاح کے لفظ کو ہم وتی کے معنی میں نہ لیں بلکہ عمل نکاح, عقد نکاح اور ایجاب و قبول کے معنی میں لیں تو بہت سی آیتیں قرآن کریم میں وہ ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل کرتی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت سی آیت وہ ہیں کہ آپ ان آیتوں کو, ہم ان آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے, بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. بہت سی آیتیں متشابہات کے قبیل سے ہیں, بہت سی آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی حکمتیں بیان کی, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں بہت سے قصے ایسے بیان کیے گئے جو ولادت سے لے کر موت تک ہیں, اور آپ دیکھیں 10 صفحے اور 15 صفحے بھرے ہیں. اگر کوئی انسان ولادت سے لے کر موت تک رہتا ہے تو اس کے لیے تو اگر بیان کیے جائے تو کتاب کی کتاب چھپ جائیں گی, 10 صفحے اور 15 صفحے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں, بہت ساری تفصیلات بیان نہیں کی گئی. تفصیلات کہاں بیان کی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان تفصیلات کو بیان کیا اور اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آئی. ایک عورت جن کا نام تھا تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابیہ ہیں, یہ نکاح میں تھی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت رفاعہ نے ان کو 3 طلاق دے دی, یہ نکاح سے نکل گئی. اب ان کا نکاح ہوتا ہے عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نکاح میں یہ جاتی ہیں. اور جب نکاح میں جاتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. حضرت عائشہ یہ قصہ بیان کر رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتی ہیں کہ میں اپنے پہلے شوہر حضرت رفاعہ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. حضور نے پوچھا کیوں؟
تو حضرت تمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا لیا اور فرمایا کہ انما معہ مثل خطبۃ الثوب، کہ میں ان کے نکاح میں تو ہوں عبد الرحمن کے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کا اعلی تناسل اس طریقے سے ہے، کپڑے کا ایک اشارہ کیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت تمیمہ کی یہ بات سنی تو مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگے اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے لعلک ان ترجعی الی رفاعہ، مجھے لگ رہا ہے کہ تو حضرت رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے، یعنی ان کے نکاح میں جانا چاہتی ہے۔ تو حضرت تمیمہ نے فرمایا کہ جی میں اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں، اور عبد الرحمن ایسے نہیں ہیں، ان میں مردانہ قوت نہیں ہے کہ جو وہ مجھ پر میری حالت مجھ سے ہم بستری کر سکے، ایسی حالت میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا، تم ان کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ کب تک نہیں جا سکتی؟ حتیٰ یذوق اسیلتکی وتذوقی اسیلتہ، جب تک تو اس کے شہد کا ذائقہ نہ چکھ لے اور وہ شوہر تیرے شہد کا ذائقہ نہ چکھ لے، جب تک تم لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک وہ شوہر تجھ سے صحیح طریقے سے ہم بستری نہیں کر سکتا، تجھ سے ہم بستری نہیں ہوگی، وہ تو پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ تو دیکھو یہ حدیث مشہورہ، حدیث متواترہ ہے جو قرآن کریم کی آیت کی تشریح اور تفسیر کر رہی ہے کہ اس قرآن کریم میں جو کہا گیا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اس وقت تک تو پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک تو دوسرے شوہر سے ہم بستری نہیں کر لے۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح حدیث متواترہ کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم سے حلالے کا ثبوت نہیں مانتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث متواترہ بیان فرما رہی ہے کہ جب تک حلالہ نہیں ہوگا وہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہے پورے حلالے کا ثبوت، اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں۔ اب طلاق دیتے ہیں غصے کی حالت میں، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں تو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح شراب پی کر کہتے ہیں کہ شراب پی کر عقل زائل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں، تو اس میں بھی طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو یہ وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر رکھا ہے، اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ معلوم ہے کہ میری عقل زائل ہونے والی ہے، مجھے لڑکے اور لڑکی میں تمیز نہیں آنے والی ہے، میں کیا بول رہا ہوں مجھے بھی پتہ چلنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب نافرمانی کر کے اگر تیری عقل بھی زائل ہوتی ہے اور تو اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حلال چیز استعمال کی اور حلال چیز استعمال کرنے کی وجہ سے عقل زائل ہو گئی۔ مثال کے طور پر اونٹنی کا دودھ ہے، ہمارے یہاں اونٹنی کا دودھ پینے کا رواج نہیں ہے، عرب میں پیتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان پہلی مرتبہ اونٹنی کا دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ پینے کی وجہ سے اس کو چکر آ رہا ہے اور اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کو ہوش نہیں ہے۔ دیکھو دودھ پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اب حلال چیز استعمال کرنے کے بعد اس کی عقل زائل ہوتی ہے۔ اب اگر یہ شوہر اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی عقلوں کو زائل نہیں کیا، بلکہ اس نے حلال چیز کو استعمال کیا تھا، اور حلال چیز سے اس کو ایک خیال آ گیا، اس کے اندر جنون طاری ہو گیا، عقل زائل ہو گئی۔ حلال چیز کی وجہ سے اب اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر حرام کاری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اب طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جو پوچھتے ہیں کہ طلاق غصے میں واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، غصے میں واقع ہوگی۔ محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ غصے کی حالت میں ہی طلاق دیتا ہے۔ اور شریعت نے تو کتنا بہترین قانون بیان کیا گیا کہ اگر شوہر طلاق بھی دے رہا ہے الطلاق مرتان، رکو، جب اپنی بیوی کو دیکھو کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے، اس کو خون نہیں آیا ہوا ہے، حیض نہیں آیا ہوا ہے، اب شریعت کہہ رہی ہے اگر تمہیں طلاق ہی دینا ہے تو ایک طلاق دے دو۔ پھر کیا کرو؟ پاکی کا زمانہ رکے رہو۔ اب اس کو حیض آ رہا ہے، 3 حیض گزارے گی تب عدت سے وہ نکلے گی۔ اب اس کو خون آ رہا ہے، جتنے دن خون آتا ہے اتنے دن وہ رکے گی۔ اب پاکی کا زمانہ آ رہا ہے، طہارت کا زمانہ آ رہا ہے۔ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو اب اس کو دوسری طلاق دے سکتے ہو، اور وہ زمانہ گزر جائے پھر حیض آئے گا دوسرا، اس کے بعد پاکی کا زمانہ آ رہا ہے، اب چاہو تو تیسری طلاق دے سکتے ہو۔ ایک طریقہ رکھا۔ دیکھو شریعت کے ہر طریقے میں حکمت ہے۔ اس طریقے میں کیا حکمت ہے؟ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوتا تھا، ایک ہی بستر پر سوتا تھا،
اپنی بیوی کو پسند کرتا تھا، آج وہ وقت آ گیا کہ اپنی عورت سے جدا ہو رہا ہے۔ جب یہ پاکی کا زمانہ گزارے گا طلاق کی حالت میں، اس کے بعد اس کو حیض آ رہا ہے، کچھ مدت حیض کی بھی گزرے گی، پھر اس کو طہارت آ رہی ہے، یہ وقت بھی طہارت کا گزرے گا، تو ایک شوہر کے اندر فیلنگ جاگے گی، ایک محبت جاگے گی کہ میں اپنی بیوی کو جو اپنے پاس رکھتا تھا، آج 20 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گئے، میری بیوی مجھ سے جدا ہے۔ اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت آئے گی۔ ہو سکتا ہے یہ محبت ایسی آ جاوے کہ جو ارادہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کیا تھا، وہ طلاق دینے کا یہ ارادہ ختم کر دے۔ شریعت تو یہ سکھا رہی ہے، ایک طریقہ سکھا رہا ہے۔ اور 3 طلاق ائمہ اور اربعہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں 3 طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ آدمی گنہگار ہے۔ کیسا گنہگار؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، بلا وجہ طلاق کو چاہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے یہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پاوے گی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں شوہر کے نکاح میں ہیں لیکن غلط کام پر اتری ہوئی ہے، نشوز پر اتری ہوئی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اور ان چکر کے اندر وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ شوہر کمی نہیں کر رہا ہے، اس کو رکھنے میں، کھلانے پلانے پہلانے میں کمی نہیں کر رہا ہے، لیکن دوسرے کے چکر میں آ کر دوسرے سے محبت کر کے یہ اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پاوے گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ایسے شخص کو کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ طلاق ایک طریقہ اس کا بیان کیا گیا ہے، اور تمام چیزوں میں حکمتیں ہیں۔ لیکن آج کیا ماحول بن رہا ہے؟ دیکھو، جو لڑکی اپنے خاوند سے طلاق لے کر طلاق والی ہو کر آ رہی ہے، واقعتاً اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ جو جوان لڑکی اپنے شوہر سے طلاق والی ہو کر گھر پر آ رہی ہے اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کریں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم مسجدوں کے اندر رہتے ہوئے ہمارا تصور پکچروں میں ہے، ہمارا تصور ہمارے کاروبار میں ہے، ہمارا تصور اور ذہن گناہ کے کاموں میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان ہیں، جس نے طہارت کی انتہا کر دی، تقوی کی انتہا کر دی، ابدیت کی انتہا کر دی، نماز میں احسان کی انتہا کر دی، اخلاص کی انتہا کر دی، تقوی کی انتہا تک، اخلاص کی انتہا تک آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عتبہ کے نکاح میں ہے، وہ عتبہ اس کو طلاق دے رہا ہے، اور وہ جوان بیٹی حضور کے گھر آ رہی ہے، آپ پر کیا بیت رہی ہوگی؟ آپ کے 3 صاحبزادے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، ان کی حالت دیکھو، بچپنا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مردہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنا پاکیزہ انسان ہے اور اس پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا ہو گیا، بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، ایک مدت جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بچہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اسماعیل کو لے جاؤ اور اس کی قربانی کر دو، اس کو ذبح کر دو۔ آپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اتنے مقدس انسانوں پر، اتنے مقدس انبیاء پر جب یہ حالات آ رہے ہیں، اور جب ہم پر حالات آ رہے ہیں، کیا ہمارا دکھ ان انبیاء کے دکھ سے بڑھ سکتا ہے؟ کیا ہماری حالت ان انبیاء کی حالت سے بڑھ سکتی ہے؟ کہ ہم اپنا مقدمہ اپنی بیٹی کے خاطر کورٹوں میں جا رہے ہیں، اور کورٹوں میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اور ہم بڑی آواز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسول کو طہارت، تقویٰ اور یہ شریعت لے کر بھیجا ہے، وہ شریعت ہمارے انسان کی تخلیق کے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے، اور ہم مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کیا تیرا ایمان باقی رہے گا؟ علماء سے پوچھا کیا تم مر جائے تو اس کو قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت رہے گی؟ آج یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت بیان کی ہے اور رسول لے کر آئے، اس پر کسی آدمی پر، کسی عورت پر ظلم نہیں کیا ہے، صرف سمجھنے کا فرق ہے۔ ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے بچوں کو شریعت نہیں سکھائی، اور جب ہم نے شریعت نہیں سکھائی تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ہم کورٹوں میں جا رہے ہیں، اور جو چنگاری انہوں نے لگائی تھی اس چنگاری کو ہم آگ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ ہم تمام کو عطا فرمائے، اور اس تیسری کے خلاف ہم کو لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔